الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام رائمہ تھا اور میری بربادی کے دنوں کی شروعات وہاں سے ہوئی جب میری پھپھو کا بیٹا ملتان سے ہمارے شہر میں پڑھائی کے لیے رہائش پذیر ہوا۔ میں جو سیدھی سادی سی لڑکی تھی، سیدھی مانگ نکال کر ناک کی سیدھ میں چلتی تھی، مگر پڑھائی لکھائی سے بڑا لگاؤ تھا۔ میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی جس کے متعلق بچپن سے ہی میری بھلی مانس ماں نے یہ خواب دیکھے تھے کہ میں بڑی ہو کر ڈاکٹر بنوں گی۔ یہ میری ماں کا خواب تھا۔ ابا تو کوئی بھی خواب میرے متعلق دیکھنے سے پہلے ہی آنکھیں بند کر گئے تھے۔ پھر میں نے کمر کس لی، سارا وقت کتابوں میں سر دیے رکھتی، مگر پھر میری پھپھو کا بیٹا آ گیا۔ وہ گاؤں میں پڑھتا تھا، مگر جب کالج جانے کی عمر ہوئی تو مسئلہ یہ تھا کہ وہ روزانہ 2 گھنٹے بسوں میں خوار نہیں ہو سکتا تھا۔ بہت تھک جاتا تھا، پڑھائی کے لیے وقت نہیں بچتا تھا۔ اسی لیے میری پھپھو نے یہ فیصلہ کیا کہ میرا کزن ولید شہر میں ہمارے گھر رہے گا، کیونکہ ہمارے گھر کالج سے کچھ ہی فاصلے پر تھا۔ اس طرح سے اس کے آنے جانے کا ٹائم بچ سکتا تھا اور ولید پڑھائی میں اپنا ٹھیک ٹھاک وقت لگا سکتا تھا۔ مگر میں نے اماں کی زبانی یہ بات سنی تو میں نے اس بات پر اعتراض کیا تھا، کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ ایک جوان لڑکا ہم اکیلی عورتوں کے ساتھ رہے۔ مگر اماں کہنے لگی وہ غیر تھوڑی ہے، اپنا بچہ ہے۔ یہ کہہ کر اماں نے تو پھپھو کو فون بھی کھڑکا لیا تھا۔ میرے ابا کی ایک ہی بہن تھی جن کی شادی گاؤں میں ہوئی تھی۔ ان کا شوہر اس دنیا میں نہیں رہا تھا، اس لیے اماں نے مجھے قائل کر ہی لیا تھا اور کہا کہ ولید ادھر آ جائے گا، گھر میں ایک مرد ہوگا تو پھر عورت کو مزید تحفظ رہتا ہے۔ چونکہ اماں کی بات کو بھی ٹالا نہیں جا سکتا تھا، اس لیے ولید ہمارے گھر آ گیا۔ میں نے اسے دیکھا تو فوراً کہا السلام علیکم، کیسے ہو ولید؟ تم سے مل کر بہت اچھا لگا۔ میں نے اخلاق اور مہربانی سے اس کو سلام کیا اور وہ الٹا مجھے گھورنے لگا اور کہنے لگا اتنا پرتکلف ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور تم سے تمیز کے ساتھ بات کرنی ہے، میں تمہاری ماں کا لاڈلا بھتیجا ہوں۔ وہ اسی کاٹدار لہجے میں بولا تو میں من ہی من میں تپنے لگی، کیونکہ اگر یہ تمیز تھی تو جانے وہ بدتمیزی کرتا وہ کیسے لگے گا۔ مجھے دیکھ کر وہ کہنے لگا اب یہاں کھڑی کیوں ہو، حالانکہ میں کچن سے باہر نکلنے ہی والی تھی۔ وہ کہنے لگا میں تو بہت چائے پیتا ہوں، اس لیے چائے بنانے کی عادت بنا لو۔ یہ سن کر میں جل ہی گئی، کیونکہ میرے امتحانات چل رہے ہیں اور مجھے رات گئے تک اسٹڈی کرنی ہوتی ہے اور بار بار مجھے چائے کا کپ پینا پڑتا ہے تاکہ میں جاگتی رہوں، مگر اب اس مصیبت کے لیے بھی چائے بنانی پڑے گی۔ میں نے کیتلی اٹھا کر اس میں چائے کا پانی ڈالنے لگی، تبھی میں نے دیکھا ولید ابھی تک مجھے گھور رہا تھا۔ میں نے غصے سے کہا کھڑے کیوں ہو یہاں، اپنے کمرے میں جاؤ، بس میں چائے ریڈی کر کے بھیج دوں گی۔ میرا لہجہ غصیلا تھا، کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ میرے سر پر کھڑا رہے، مگر وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگا نہیں میں ٹھیک ہوں، اس بہانے تمہارے ساتھ چائے پی لوں گا۔ میں اب اس سے نارمل انداز میں باتیں کر رہی تھی، کیونکہ ابھی اسے اسی گھر میں رہنا تھا۔ کچھ عرصے کے لیے اس لیے میں چپ ہو گئی، لیکن وہ مجھ پر نظریں گاڑے کھڑا تھا، لہٰذا میں نے اس سے پوچھا تمہارے آگے کے کیا پلان ہیں؟ وہ پڑھائی کے بعد کیا کرو گے؟ وہ کہنے لگا شادی، اور میں تو اس کی اس قدر بے باکی پر جیسے بے ہوش ہونے لگی۔ میں نے تو یہ سوال ایسے ہی پوچھ لیا تھا تاکہ کچھ معلوم ہو سکے اس کے مستقبل کے کیا خواب ہیں، وہ کیا بننا چاہتا ہے، مگر اس نے تو بڑے ہی دھڑلے سے کہہ دیا کہ تم جیسی کسی پیاری لڑکی کا دلہا بننا چاہتا ہوں۔ اب میں بالکل خاموش ہو گئی کہ مزید کوئی بھی سوال کر کے میں خود شرمندہ نہیں ہونا چاہتی تھی، مگر وہ خود ہی بولنے لگا، کہنے لگا تم بہت پیاری ہو۔ یہ سن کر تو مجھے بہت غصہ آیا۔ میں نے چائے بنانے کے بعد کپوں میں چائے ڈالی، ایک کپ اسے تھما دیا، اس نے بھی خوش دلی سے وہ تھام لی، وہیں کھڑے کھڑے چائے پینے لگا۔ میں کچن سے جانے لگی تو کہنے لگا تمہارا کیا خواب ہے، تم پڑھائی میں اس قدر کیوں خوار ہو رہی ہو، اچھی خاصی پیاری لڑکی ہو، فوراً کسی لڑکے سے شادی کر لو۔ میں تو اس کی بچکانہ سوچ پر حیران تھی، وہ واقعی پڑھائی کی اہمیت نہیں جانتا تھا۔ میں نے کہا تعلیم کا مقصد صرف شادی کرنا نہیں ہوتا، میں کسی اور مقصد کے لیے تعلیم حاصل کر رہی ہوں تاکہ مجھ میں شعور اور آگاہی پیدا ہو۔ وہ ایک دم ہنسنے لگا، کہنے لگا تم تو بہت ہی بورنگ لڑکی ہو، تمہارے ساتھ 2 منٹ بات کر کے بندہ بور ہو جاتا ہے، اوکے کل ملتے ہیں۔ یہ کہہ کر اس نے کچن سے باہر کا رخ اختیار کیا اور اپنے کمرے میں جانے لگا، اور میں اسے نظروں سے اوجھل ہونے تک دیکھتی رہی۔ وہ 16-15 سال کا جوان لڑکا تھا، اس کی سوچ کو بدلنا اتنا آسان نہیں تھا، اور ویسے بھی مجھے ٹیچر بننے کی ضرورت ہی نہیں تھی، مجھے بس اپنے کام سے کام رکھنا چاہیے۔ میں نے خود کو نصیحت کی اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اب میں آہستہ آہستہ اس کے رویے کا عادی ہونے لگی تھی، کیونکہ وہ ایسا ہی تھا، ایک دم سے ریئیکٹ کرنے والا، غصہ کرنے والا، اور اس کی ناک پر ہر وقت بل پڑے رہتے تھے۔ وہ کافی زیادہ ماڈرن بھی تھا۔ اس کے امتحانات قریب تھے، اس لیے وہ اماں کے بار بار جھاڑنے سے کتابوں میں سر دیے رہتا تھا۔
ورنہ اس کا تو دل چاہتا تھا کتابیں پھاڑ کر پھینک دے یا اس کی کشتیاں بنا کر پانی میں بہا دے۔ میں بہت ہی لگن اور محنت سے پڑھائی کر رہی تھی کیونکہ میں کسی پر بوجھ نہیں بننا چاہتی تھی، اپنا خرچہ خود اٹھانا چاہتی تھی۔ حالانکہ اماں نے احتجاج کیا تھا، کہنے لگی تم صرف اپنی پڑھائی پر فوکس رکھو۔ میں نے وہی کیا جو میرا ضمیر اور دل مجھے کرنے کی اجازت دے رہا تھا۔ کبھی کبھار تو میں حیران ہو جاتی تھی کہ ولید اس عمر میں بھی جیسے ہر چیز کے بارے میں جانتا تھا۔ اماں زیادہ تر گھر سے باہر رہتی تھی کیونکہ وہ ایک آفس میں کام کرتی تھی، ان کو گھر واپس آتی تھی۔ ایسے میں گھر پر میں اکیلی ہی رہتی تھی۔ پہلے تو مجھے ڈر نہیں لگتا تھا، مگر اب ولید کے آ جانے کے بعد مجھے اکیلے گھر میں بہت ڈر لگتا تھا۔ مگر اماں ہر بار یہ کہہ کر یہ بات ٹال دیتی تھیں کہ ولید غیر تھوڑی ہے۔ لیکن ایک دن ولید کے کمرے کے باہر سے گزری تو اپنے کسی دوست کے ساتھ کسی فلم کے رومانٹک سین پر باتیں کر رہا تھا۔ اسے تو ایسی چیزوں کے بارے میں علم تھا جن سے میں ابھی بھی لا علم تھی۔ میں تو اپنے کمرے میں چلی گئی کیونکہ میں اس حد تک بیہودہ باتیں مزید برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ اسے تو اپنی پڑھائی کے متعلق کوئی ٹینشن ہی نہیں تھی، حالانکہ اس کے امتحانات سر پر تھے۔ ایک رات اماں میرے کمرے میں آئی اور کہا اگر تمہارے پاس وقت ہے تو ولید کو تھوڑی سی میتھ سمجھا دیا کرو، وہ میتھ میں تھوڑا کمزور ہے، میں نے سنا ہے تمہاری میتھ بہت اچھی ہے۔ یہ لڑکا تو میری کوئی بات سنتا ہی نہیں ہے، پیپر سر پر ہے اور اب کہہ رہا ہے میری کوئی تیاری نہیں ہے، میں تو میتھ میں فیل ہو جاؤں گا۔ میں ولید کی حرکتوں کی وجہ سے انکار کرنے والی تھی، مگر اماں نے مجھے یہ بہت مجبور کیا تو میں نے ہار مان لی اور کہا ٹھیک ہے، میں اسے میتھ سمجھا دیا کروں گی، کوئی مسئلہ نہیں۔ اسی رات ولید پڑھنے کے لیے میرے کمرے میں آ گیا۔ اس نے بہت بیہودہ سے ڈریسنگ کی ہوئی تھی۔ میں تو اسے دیکھ کر فوراً نظریں جھکا گئی۔ میں نظر جھکا کر اسے سمجھانے لگی اور کافی اندر تک اترتی نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ میتھ سمجھنے کے بجائے کسی اور چیز پر غور کر رہا ہے۔ میں بار بار اسے ٹوکتی کہ دھیان سے پڑھو۔ کہنے لگا کیا کروں، میرا دھیان بھٹک جاتا ہے ادھر ادھر۔ میں نے کہا اس عمر میں دھیان پڑھائی سے نہیں بھٹکنا چاہیے کیونکہ یہ عمر آپ کے مستقبل کو سنوارنے کی عمر ہوتی ہے۔ اس عمر میں بویا گیا بیج مستقبل میں تناور درخت بھی بن سکتا ہے، اور اگر اس بیج کو کیڑا لگ جائے تو پھر انسان کا مستقبل تباہ ہو جاتا ہے۔ میں نے اپنی تیز سے سمجھانے کی کوشش کی اور وہ ایک دم سے ہنسنے لگا۔ کہنے لگا یہی تو عمر ہوتی ہے موج مستی کرنے کی، بعد میں تو ذمہ داریاں اور بوجھ سر پر سوار ہو جاتا ہے۔ میں تو اپنی زندگی موج مستی میں جیوں گا بغیر کسی روک ٹوک کے، اور میں اس کی سوچ سن کر حیران ہو جاتی تھی۔ خیر میں نے اسے سمجھانے کا ارادہ ترک کیا کیونکہ اس اڑیل گھوڑے کو نکیل ڈالنا میرے بس میں نہیں تھا۔ مجھے تو حیرت تھی اگر وہ میتھ میں کمزور تھا تو اسے توجہ سے پڑھائی کرنی چاہیے تھی، مگر اس کا تو دھیان ہی کہیں اور تھا، جو لگتا تھا جیسے میرے کمرے میں تو بس ایک بہانے سے آیا ہے۔ پہلے مجھے سمجھ نہیں آئی ہے، مگر بہت جلد میرے اوپر یہ کھلا کہ آخر اس کا مقصد کیا تھا میرے کمرے میں آنے کا، کیونکہ وہ مجھے بہت بری طرح سے پھنسانا چاہتا تھا۔ آج کل وہ مجھ پر ضرورت سے زیادہ مہربان ہو رہا تھا۔ ایک دن میں اچانک گھر میں داخل ہوئی تو وہ لاؤنج میں اپنا موبائل لے کر بیٹھا تھا۔ اس کے موبائل اسکرین میری جانب تھی اور میں نے جو کچھ اس موبائل پر دیکھا مجھے لگا میں ابھی گر کر بے ہوش ہو جاؤں گی۔ کیا لڑکا تھا وہ، آخر میں تو جتنی بھی حیران ہوتی اتنا کم تھا، اور اب تو مجھے اس سے گھن آنا لگی تھی کیونکہ وہ موبائل پر انتہائی نازیبا ویڈیو دیکھ رہا تھا اور اپنی عمر سے کچھ زیادہ ہی بڑا ہو گیا تھا۔ میں غصے سے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد مجھے باہر سے ہلکی ہلکی آوازیں آنے لگیں۔ اب وہ شاید فون کان سے لگا کر کسی سے بات کر رہا تھا، اور مجھے اچانک سے حیرت ہوئی اسے کیا ہو گیا، مگر مجھے ساری بات سمجھ آ گئی کہ وہ کس طرح کی سرگرمیوں میں مشغول ہے۔ وہ فون پر کسی لڑکی سے بات کر رہا تھا جو یقیناً اس کی گرل فرینڈ تھی، مگر وہ اس سے جس طرح کی گندی باتیں کر رہا تھا میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے وہ موبائل پر اس طرح کی ویڈیوز دیکھ رہا تھا اور اب ایسی باتیں کر رہا تھا۔ کسی قسم کی کسی شک کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ اب ان کی باتیں سن کر میرے پسینے چھوٹ گئے۔ میں نے ٹھان لی کہ میں خود اماں سے بات ضرور کروں گی کہ ولید کو اتنی ڈھیل مت دو ورنہ وہ بہت پچھتائیں گی، مگر پھر میں نے سوچا اماں کون سی میری بات کا یقین کر لیں گی۔ میں اگر ولید کی شکایتیں لگاؤں گی تو میری کیا عزت رہ جائے گی، اور ویسے بھی ولید سمجھے گا کہ میں اس کی جاسوسی کرتی ہوں، لہٰذا میں نے یہ ارادہ ترک کر دیا۔ مگر ولید کی وجہ سے میری پڑھائی بھی ڈسٹرب ہو گئی تھی کیونکہ لاشعوری طور پر اس سے سوچتی رہتی تھی اور حیران ہوتی رہتی تھی میں نے آج تک اس طرح کی لڑکا نہیں دیکھا تھا۔ ایک ہفتے بعد وہ دوبارہ سے میرے کمرے میں آیا، اپنی کتابیں میرے سامنے پٹک دیں، کہنے لگا مجھے میتھ کروا دو۔ میں نے کہا بیٹھ جاؤ، کر دیتی ہوں، تم بھی اپنی مرضی کے مالک ہو، مہینے میں ایک بار پڑھو گے تو ذہن میں کیا بیٹھے گا۔ وہ کہنے لگا میرے ساتھ بحث مت کرو، جو کہا ہے وہ کرو۔
وہ کافی زیادہ جھنجھلاہٹ کا شکار تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کیا بات ہے، تم اتنے پریشان کیوں رہتے ہو؟ کہنے لگا تمہارا مسئلہ نہیں ہے، میں خود ہینڈل کر لوں گا۔ میں اسے میتھ کرواتی رہی اور میرے چہرے کو تکتا اور دیکھتا رہا۔ نہ جانے وہ اتنا مجھے کیوں دیکھتا تھا اور کسی گہری سوچ میں گم ہونے لگتا تھا، مگر میں نے زیادہ توجہ نہیں دی کہ وہ ایسا کیوں کرتا ہے۔ اس کے ایگزامز میں صرف 1 مہینہ رہ گیا تھا۔ اب وہ روزانہ میرے کمرے میں آتا تھا، رات گئے تک پڑھتا رہتا تھا اور اب بہانے سے میرے قریب آنے کی کوشش کرتا تھا۔ کبھی کبھار کتاب پکڑاتے چکر میں میرے ہاتھ پکڑ لیتا تھا اور میں زور سے جھٹک دیتی کیونکہ مجھے اس کی حرکتیں بالکل اچھی نہیں لگتی تھیں۔ مجھے لگا تھا ایک لڑکی سے دھوکہ کھانے کے بعد اب دوسری بار ٹرائی مار رہا ہے، نہ جانے کس قسم کا لڑکا ہے۔ مجھے تو اس پر جی بھر کے غصہ آتا تھا اور بیزاری الگ سے، مگر اماں کی وجہ سے میں انکار نہیں کر پاتی تھی اور اسے پڑھانے پر مجبور تھی، مگر اس کی بے باکیاں تو بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ میں نے کہا ولید اپنی حد میں رہا کرو، میں ویسی لڑکی نہیں ہوں۔ کہنے لگا تو پھر کیسی لڑکی ہو؟ میں نے کہا ہر لڑکی کو ایک ہی پیمانے پر مت رکھو، اپنے مستقبل پر فوکس کرو، اپنی اسٹڈیز پر دھیان دو۔ میں پھر سے اسے نصیحت کرنے لگتی تو وہ جیسے بیزار ہو جاتا، مگر اپنی حرکتوں سے باز نہیں آ رہا تھا۔ ایک رات میں اپنے کمرے میں سو رہی تھی، مجھے کسی کی آہٹ سنائی دی۔ میں ایک دم سے اٹھ کر بیٹھ گئی، ادھر دیکھا تو ایک سایہ سا تھا جو میرے اوپر جھکا ہوا تھا۔ میں ایک دم سے ہڑبڑا کر اٹھی، لائٹ جلا دی تو ہکا بکا رہ گئی کیونکہ سامنے ولید کھڑا تھا۔ میں نے کہا ولید کیا بات ہے، اس وقت میرے کمرے میں کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگا وہی جو لڑکا ایک لڑکی کے کمرے میں کرنے آتا ہے، اور میں تو حیران ہو گئی۔ میں نے کہا دفع ہو جاؤ یہاں سے، ایک بے شرم لڑکے، ایک شریف لڑکی کے کمرے میں کوئی کام نہیں، جاؤ اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ گلچھڑے بناؤ۔ اور اس کا چہرہ ایک دم سے سرخ پڑ گیا، شاید اسے امید نہیں تھی کہ میں اسے یہ سب کہوں گی۔ وہ ایک دم خاموش ہو گیا، جیسے مجھے اپنی بات کی سنگینی کا احساس ہو گیا، مگر اسے محبت کی زبان سمجھ نہیں آتی تھی۔ میں کئی دنوں سے اس کی حرکات کو نوٹ کر رہی تھی، باتوں ہی باتوں میں اسے سمجھا رہی تھی، مگر وہ سمجھنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ میں ایسی لڑکی نہیں تھی، نہ میرا کردار اتنا خراب تھا کہ ایک لڑکے کی طرف پیش قدمی پر میں اس کے صدقے واری ہو جاؤں یا اس پر جان لٹاؤں۔ اس لیے میں نے بے پناہ غصے کا اظہار کیا۔ وہ کچھ دیر تو خاموشی سے مجھے لب بھیج دیکھتا رہا اور اس نے اپنی مٹھیاں بھی زور سے بند کر لیں، جیسے اپنے غصے اور جلال کو دبانے کی کوشش کر رہا ہو۔ کہنے لگا تم ہوتی کون ہو مجھے روکنے ٹوکنے والی؟ میں ابھی تمہاری شکایت لگاتا ہوں۔ میں نے کہا میں تمہاری ان گیدڑ بھبکیوں میں نہیں آنے والی، جس سے بھی شکایت لگانی ہے لگا دو، لیکن دوبارہ میرے کمرے میں مت آنا۔ یہ سن کر وہ میرے کمرے سے چلا گیا، مگر میں نہیں جانتی تھی کہ یہ دشمنی مجھے کس قدر مہنگی پڑنے والی ہے، کیونکہ ولید ایک ایسا لڑکا تھا جو انتہائی شاطر اور چالاک تھا۔ اس کا اندازہ مجھے بہت جلد ہونے والا تھا۔ وہ ویسا نہیں تھا جیسا نظر آتا تھا، اور اس کے اوپر ایک بہت ہی بڑی چیز تھی، اور وہ میرے کمرے سے دھمک کر نکل گیا۔ میں بھی واپس بیڈ پر لیٹ گئی۔ صبح اٹھی تو بار بار چکر سے آ رہے تھے۔ میں سمجھی یہ سب لیٹ ہونے کی وجہ سے تھا، دیر ہو چکی تھی، اس لیے ناشتہ کیے بغیر کالج چلی گئی۔ حالانکہ اماں نے مجھے بار بار کہا کہ ناشتہ کر کے جاؤ، مگر میں نے کہا مجھے بھوک نہیں ہے۔ میرا موڈ بہت زیادہ آف تھا۔ مجھے ولید کا کچھ نہیں پتہ تھا، مگر جب میں کالج سے واپس آئی تو ایک قیامت میری منتظر تھی۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھی تھی جب میری طبیعت اچانک سے خراب ہو گئی۔ مجھے ایک زبردست سا چکر آئے اور اس کے بعد مجھے ہوش نہیں رہا۔ اماں نے یہ سب دیکھا تو وہ بھاگتی ہوئی ولید کے کمرے میں گئیں۔ ان کے چہرے پر ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں۔ ولید انہیں دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ ولید نے کہا کیا بات ہے؟ اماں کہنے لگی رائمہ بے ہوش ہو گئی ہے، اسے ہسپتال لے جانا ہے۔ ولید نے کہا پریشان کیوں ہو رہی ہیں، میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں، چلیں۔ مجھے لگا شاید رات کو میں نے کچھ زیادہ ہی تلخی دکھا دی تھی، جس کی وجہ سے وہ میرے ساتھ نرم رویہ نہیں دکھائے گا، اس لیے مجھے اپنے رویے پر افسوس ہونے لگا۔ میں نے سوچا کہ میں بے ہوش میں آتے ہی اس سے معافی مانگ لوں گی، مگر جب ہم ہسپتال پہنچے اور ڈاکٹر سے میرا چیک اپ کیا تو جو خبر ہمیں سننے کو ملی، میرے تو پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اماں کا چہرہ تو بالکل زرد پڑ گیا اور مجھے بالکل یقین نہیں آ رہا تھا یہ کیا ہو گیا اور کیسے ہو گیا۔ میں نے تو آج تک کسی مرد کو اپنے قریب نہیں آنے دیا، پھر یہ سب کیسے ہو گیا؟ میں نے اپنا دوبارہ چیک اپ کروایا کہ شاید رپورٹ غلط آئی ہو، مگر ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ میں حاملہ ہوں۔ اماں کا وجود تو زلزلوں کی زد میں تھا۔ میں نے انہیں کندھے سے پکڑ کر سہارا دیا جو گرنے ہی والی تھی۔ میں نے ڈاکٹر سے کہا کہ آپ کو کوئی غلط فہمی ہوگی، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ڈاکٹر الٹا مجھے مشکوک نظروں سے دیکھنے لگی، کہنے لگی اب تم اتنی بھی بچی نہیں ہو سکتا ہے کسی کے ساتھ کچھ کر ڈالا ہو اور اب بھولی بن رہی ہو۔ ڈاکٹر کا طنز سن کر میں رونے لگی۔
اماں نے کہا میری بیٹی بہت شریف ہے۔ ڈاکٹر نے یہ سن کر کہا آپ اپنی بچی سے پوچھیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ اماں کچھ لمحے کے لیے تو بالکل ساکت جامد سی بیٹھی رہیں، جیسے انہیں سمجھ نہ آ رہا ہو کہ وہ کیا کریں۔ تبھی ولید وہاں آ گیا۔ ڈاکٹر کے جانے کے بعد ولید کہنے لگا یہ صلہ دیا ہے تم نے آزادی کا، تمہاری ماں نے تمہیں زندگی کی ہر چیز مہیا کی اور تم نے کتنا غلط استعمال کیا ہر چیز کا، تمہیں شرم نہیں آتی؟ کس کے ساتھ تم نے منہ کالا کیا ہے؟ تم نے تو جیتے جی اپنی ماں کو مار دیا۔ ولید سینے پر ہاتھ باندھے سر جھکائے کھڑا تھا۔ اماں مجھے قصوروار سمجھ رہی تھیں، مگر میں نے جو ہی ولید کی طرف دیکھا مجھے اس کا سارا کھیل سمجھ آ گیا تھا، اس لیے میں رونے لگی، کہنے لگی کہ امی مجھے تو خود بھی پتہ نہیں، ہم نے گھر میں ایک سانپ پال رکھا ہے جس نے ہمیں ہی ڈس لیا۔ اور اماں حیرت سے مجھے دیکھنے لگی، کہنے لگی کیا مطلب ہے تمہارا؟ اور میں ایک لمحے کے لیے جیسے ساکت ہو گئی، کیونکہ مجھے بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ بات کس طرف جا رہی ہے اور معاملہ کس قدر سنگین ہونے والا ہے۔ اچانک میں نے انگلی کا اشارہ ولید کی طرف کیا، کہنے لگی یہ سارا قیادر آپ کے ولید کا ہے، کیونکہ مجھے ان باتوں کے بارے میں معلوم نہ تھا۔ نہ جانے اس نے میرے ساتھ کیا کیا ہے، ہر رات ہی میرے کمرے سے نکل کر اپنے کمرے میں چلا جاتا تھا اور میری طبیعت دن بہ دن گر رہی تھی۔ مجھے نہیں سمجھ آ رہی تھی میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، آج تک میں نے آپ کی آزادی کا غلط استعمال کیا ہے کیا؟ اور اماں تو جیسے سکوت میں آ گئیں، اور ولید تو جیسے اگلا سانس ہی کہیں گم ہو گیا ہو، اس کی شرافت کا بیڑا غرق ہو گیا تھا۔ میری ہمدردی خاک میں مل چکی تھی، اس قدر گھٹیا لڑکا ہوگا میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ میری بات سن کر اماں اچانک جیسے ہوش میں آ گئیں، وہ ولید کی جانب بڑھنے لگی اور ولید آہستہ آہستہ قدم پیچھے کی طرف سے رکھنا لگا، کیونکہ اس کے آگے گھڑا اور پیچھے کھائی والی صورتحال بن گئی تھی اور وہ مجھے کینہ توز نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ اماں ولید پر جھپٹتی، ولید کہنے لگا مجھے معاف کر دیں، میں یہاں آ کر غلط دوستوں کی صحبت میں پڑ گیا، جس کی وجہ سے میں نے جس بات میں آ کر اماں کی زندگی خراب کر دی، مگر میں اپنا گناہ مانتا ہوں اور سچے دل سے اس بچے کو اپنانا چاہتا ہوں، کیونکہ اس بچے کا باپ میں ہی ہوں۔ اماں اور میں ولید کی بات سن کر رونے لگے۔ جس لڑکے کو ہم نے بچہ سمجھ کر گھر میں اس وجہ سے رکھ لیا کہ ہماری عزت کی رکھوالی کرے گا، اسی نے ہماری عزت لوٹ لی۔ مجھے ولید سے گھن آنے لگی، مگر اماں نے 2 دن بعد ہی ولید کے والدین کو بلایا، انہیں ساری بات بتائی اور پھر ولید نے بھی اس بچے سمیت مجھے اپنا لیا، مگر میں اسے دل سے قبول نہیں کر پائی، کیونکہ میں نے جو خواب دیکھے تھے وہ سب ولید نے میری زندگی میں آ کر کرچی کرچی کر دیے تھے۔ مگر یہ دکھ ہم لڑکیوں ہی سمجھ سکتی ہیں، لڑکوں کے لیے یہ سب زندگی کا حصہ ہوتا ہے۔